حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو زبان اور رنگ میں تقسیم نہیں ہونے دیا. ایک حلقے میں سب بیٹھے ہوئے تھے جس میں صہیب، سلمان، بلال اور کچھ خزرج کے عرب بیٹھے ہوئے تھے. خزرج کے عرب بھی تھے اور حبشہ کے اور فارس کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، عرب بھی غیر عرب بھی. چنانچہ خزرج کے عرب قیس بن مطاطیہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ سلمان، صہیب، بلال، ایک ان میں حبشہ کا کی زبان الگ، ایک ان میں فارس کا ان کی زبان الگ، ایک ان میں روم کا ان کی زبان الگ. جب ان کی زبان عربی زبان نہیں ہے، میں تم سے ضروری باتیں عرض کر رہا. اگر ہم یہ خیال کریں کہ فلاں برادری سے کام شروع ہوا تو وہ برادری زیادہ حقدار ہے کام کی، نبی کی نصرت یا نبی کے کام کی نصرت کے لیے، تو یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار ہے. یہ بات آپ کو سخت ناگوار ہے. اس ذہن سے امت نہیں بنتی. چنانچہ قیس بن مطاطیہ نے یہ کہا کہ یہ سلمان، صہیب، بلال یہ عرب تو ہے نہیں، تو جو کام ہم کر سکتے ہیں دعوت کا وہ یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم عرب ہیں اور یہ سب باہر کے لوگ ہیں، غیر عرب ہیں، یہ وہ کام نہیں کر سکتے جو کام ہم کر سکتے ہیں. تو بہرحال ان کو برا لگا، ان کو تکلیف ہوئی کہ ہمیں اس طرح کہا گیا. اور انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، آپ کی ساری حدیثیں، ساری بات عربی میں ہے اور ہم عرب ہیں، ہم زیادہ سمجھیں گے آپ کے کام کو اور ہم زیادہ مدد کریں گے آپ کی، کیونکہ آپ بھی عربی، ہم بھی عربی، اور تم سلمان، صہیب، بلال تم باہر کے اجنبی لوگ ہو. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا کہ بعض صوبے ایسے ہیں ہندوستان میں کہ سارے صوبوں کے لوگ اس صوبے میں جمع ہیں. اللہ کی شان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چھوٹی سی مدینے کی آبادی، بمبئی کی آبادی تو بہت بڑی ہے. تمہارے بمبئی کا اس وقت جو سب سے چھوٹا محلہ تمہارے بمبئی کا جس وقت جو سب سے چھوٹا محلہ ہو، مدینے کی بستی اس محلے کا چوتھا حصہ بھی نہیں بن سکتا. اس وقت تمہارے بمبئی کا جو سب سے چھوٹا محلہ ہو، مدینہ منورہ کی بستی اس محلے کا چوتھا حصہ بھی نہیں بن سکتی، اتنی چھوٹی سی آبادی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز دعوت نے اس چھوٹی سی آبادی میں تمام اجناس کو جمع کیا ہوا تھا. یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے اس چھوٹی سی آبادی میں بھی یہ خیال نہ کیا کہ یہ عرب ہیں یا غیر عرب ہیں. ہم یہ سوچیں کہ بھئی یہ تو ہمارے علاقے کے نہیں ہیں، یہ تو یہاں کے اصل نہیں ہیں. ہم گئے امریکہ، سفر تھا شاید سن 2000 کی بات ہوگی، 2000 میں سارا کام ٹھپ امریکہ میں، کام ہی نہیں. سارے مشورے والے سب بیٹھے ہوئے، سر پکڑے ہوئے کہ 2 سال پہلے اتنا کام تھا وہ نہیں، 4 سال پہلے اتنا کام تھا اب نہیں. اللہ غیر رحمت کرے، حاجی نواب صاحب، مفتی صاحب، سب کیا ہو گیا، کیا ہوا، کیوں نہیں یہ کام کیوں نہیں. مفتی صاحب کہنے لگے میرے سے کہ کیسے کام یہاں اٹھایا جاوے. ہم نے عرض کیا کہ ہماری رائے ہے، آپ غور فرما لیں. سنت یہ ہے کہ جب تک انصار اور مہاجر بلا کسی اونچ نیچ اور بلا کسی تفریق، اور یہ دونوں طبقے انصار اور مہاجر جب تک یہ حضرات
میں نے عرض کیا جب تک یہ دونوں قسمیں کام میں اس طرح برابر نہیں چلیں گی، جس طرح بیل گاڑی میں دو بیل برابر نہیں لگائے جاتے، دو بیل برابر نہیں لگائے جاتے، اس وقت تک بڑی گاڑیاں چلتی نہیں۔ میں نے مثال دی، جب تک دو بیل برابر، اب دیکھے ہوں گے آپ نے جو زیادہ بوجھ لے کر چلتے ہیں نا بیل گاڑی میں، کتنے ہوتے ہیں؟ دو بیل ہوتے ہیں، دو بیل ہوتے ہیں، اور ایک ذرا بھی پیچھے آگے نہیں ہوتا، بلکہ نہیں کہ ایک کو پیچھے باندھ لیں ایک کو آگے باندھ لیں، جو پیچھے بنے گا وہ تو اور بوجھ بنے گا بجائے بوجھ اٹھانے کے، کیوں بھائی برابر ہوتے ہیں نا دونوں، آگے پیچھے ہوتے ہیں بالکل برابر، بالکل برابر۔ میں نے کہا دیکھو اس ملک میں کام کے نہ ہونے کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں انصار تو اس کو اپنا کام سمجھتے نہیں، اور مہاجر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے، کیونکہ ہم ایشیا سے آئے ہیں، انڈیا سے، وہاں سے یہ کام شروع ہوا ہے، لہٰذا ہم اس کام کے زیادہ حقدار ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کے مشورے والوں میں ایک بھی کالا نہیں ہے مقامی، ایک بھی کالا مقامی یہاں نہیں، جتنے بھی کام میں کرنے والے، مشورے والے، کام کو لے کر چلنے والے، تقاضوں کو پورا کرنے والے، سب کے سب ہندوستان کے ہیں، سب ہندوستان کے۔ یہاں والے سمجھتے ہیں یہ ان کا کام ہے، یہ سمجھتے ہیں ہمارا کام ہے۔ یہ وجہ ہے اس ملک میں کام کے نقصان کی، کیونکہ جب تک انصار اور مہاجر آپس میں کام کے تقاضوں پر ایسے مجتمع نہ ہو جائیں جیسے دو بیل گاڑی میں برابر جوتے جاتے ہیں، برابر لگائے جاتے ہیں، دونوں کی رفتار برابر ہوتی ہے، سب مشورے کہنے لگے کہ اس طرف تو خیال کسی کا بھی نہیں گیا۔ تو جی جب انصار ہے ہی نہیں تو مہاجر کیا کریں؟ مہاجر تو اجنبی ہیں، باہر سے آئے، اور آپ سیرت میں دیکھیں اٹھا کر کہ انصار نے مہاجرین کو مدینے بلایا اور ان کو ٹھکانہ دیا۔ اسلام مکے سے نہیں پھیلا، 13 سال مکے کے یہ اسلام پھیلنے کے نہیں ہے۔ اسلام پھیلنا ہی جب شروع ہوا جب انصار اور مہاجر دونوں بلا تفریق جمع ہو گئے۔ باہر سے آنے والے کو تمیز نہیں ہوا کرتی تھی کہ یہ انصاری ہیں کون مہاجری ہے۔ آپ نے انصار اور مہاجر کے درمیان ایسا بھائی چارہ قائم کرایا کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن میں آیت نازل کرنی پڑی کہ یہ تمہارے بھائی حقیقی بھائی نہیں ہیں، ورنہ شادیوں میں بھی آپس میں مسئلہ پیش آ گیا تھا کہ جب یہ سگا بھائی ہے تو اس کی بیٹی شادی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ سمجھ نہیں بات؟ اس کی بیٹی سے میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ میرا سگا، یہ تو میری بھتیجی ہے، کیونکہ آپ نے ہم دونوں کو بھائی بنا دیا۔ سوچو تو صحیح، اللہ نے قرآن میں کہا کہ نہیں، یہ تمہارے بھائی ایسے بھائی نہیں ہیں حقیقی کہ اس کی بیٹی سے تم شادی نہ کر سکو، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ایسا بھائی چارہ قائم کرایا۔ یہ ساری بات مجھے اس پر یاد آئی، اگر ہم ایک محلے میں بھی یہ سوچ کر دعوت دے رہے کہ ہماری برادری کا تو ہے نہیں، ایک ملک والوں نے ہم سے کہا ٹوکن برادری کی جماعت چاہیے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تبلیغ کا کام برادری کی بنیاد پر ہو، امت کی بنیاد پر نہ ہو۔ اس کو میں سمجھانا چاہتا تھا۔ یہ جو میں نے واقعہ شروع کیا تھا سنانا، اس بات کو پہلے اس لیے کہہ دیا تاکہ یہ واقعہ سمجھ میں آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی اس بات پر کی کہ امت زبان رنگ برادری میں تقسیم نہ ہو۔ اپنے خیال کے لوگوں کو دعوت دینے سے آدمی کا دل اس لیے خوش ہوتا ہے کہ یہ میری بات مان لیں گے۔ اجنبی لوگوں میں گھسنے میں طبیعت نہیں چاہتی کہ وہ ہماری بات نہیں سنیں گے۔ آپ کے طرز دعوت میں یہ بات کہیں بھی نہیں ملے گی کہ کس کو دعوت دیں کس کو نہ دیں۔ چنانچہ کہ بھئی جو ہم اپنی زبان والے ہیں، ہم زیادہ کام کے حقدار ہیں۔ کیسوی نے متعطیہ نے یہ کہا کہ تم صہیب، سلمان، بلال
تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت کے کام پر وہ مدد نہیں کر سکتے جو مدد ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کی زبان والے ہیں. جو مدد ہم کر سکتے ہیں وہ تم نہیں کر سکتے. ہم عرب ہیں، اور عجیب بات ہے کہ عربی زبان یہ تو ساری زبانوں پر بادشاہ ہے. عربی زبان ساری زبانوں پر بادشاہ ہے. قرآن کی زبان، حدیث کی زبان، بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے تمام جنت میں داخل ہونے والوں کی زبان، جنت کی زبان عربی. جب قیس بن مطاطیہ نے یہ کہا، اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید العلماء، اس لیے کہ واقعی عالم وہ ہے جو امت کو کبھی بکھرنے نہیں دے گا. جو علماء کی ذمہ داری ہے کہ امت کو بکھرنے نہ دیں. یہ علماء کی ذمہ داری ہے، امت کو بکھرنے نہ دیں، تفریق نہ پیدا ہونے دیں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیس بن مطاطیہ کی اس بات پر غصہ آیا، اس بات پر غصہ آیا، اور وہ اس خیال سے کئی بیچارے اجنبی ہو کر اپنا ملک چھوڑ کر اس دعوت کی نسبت پر یہاں پڑے ہوئے، ان کے بارے میں ایسی بات کہہ رہا ہے. تو قیس بن مطاطیہ کا گریبان پکڑ کر لے گئے آپ کی خدمت میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، اور جا کے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ قیس بن مطاطیہ یوں کہتا ہے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم عرب ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر اتنا غصہ آیا کہ آپ منبر پر تشریف لائے. صحابہ جمع ہو گئے منبر کے سامنے. اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیس بن مطاطیہ کا گریبان پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے، اور آپ منبر سے بیان فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا منبر سے کہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے، نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے. حالانکہ میں نے عرض کیا کہ عربی زبان ساری زبانوں کی بادشاہ، ہمیشہ کی زبان، قرآن حدیث کی زبان، آخری نبی کی زبان. اس سب کے باوجود آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی فخر کرنے کی چیز ہے زبان، یہ زبان عربی زبان نہ یہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے کہ تمہیں فخر کرو. یہ تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے، زبانوں میں سے عجیب بات فرمایا، زبانوں میں سے ایک زبان ہے، یہ قابل فخر چیز نہیں ہے، تم اس میں کیوں تقسیم ہو گئے؟ اس پر آپ سخت ناراض ہوئے. اور اسی کا آخر میں آپ نے فرمایا کہ معاذ اسے قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دو. اللہ اکبر. میں حیران ہو گیا اس روایت کو پڑھ کر کہ صرف زبان کے اعتبار سے یہ کہہ دینا کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے. یعنی اس امت کو دعوت اللہ کی یہ ذمہ داری اتنی اجتماعی طور پر دی گئی کہ زبان کے اعتبار سے بھی یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو کام یہ کر سکتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے. میں دعہ الی النار کہ اس کو دھکا دے دے جہنم کی طرف. دیکھو دوستو عزیزو، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اس کام میں کوئی تفریق نہیں ہے. جب بھی ہمارا ذہن کسی ایک کو بھی دعوت دینے میں، کسی ایک سے ملاقات کرنے میں، ہمارے ذہن میں اگر ذرے کے برابر بھی یہ خیال ہے کہ یہ آدمی کون ہے، یہ کس خیال کا ہے، بس سمجھ لو کہ ہم امت کو کاٹنے میں لگ گئے. ہماری بات کا اثر یہ ہوگا کہ ہماری ذہنی سوچ کی وجہ سے امت تقسیم ہوگی. امت میں جتنے بھی طبقے اور امت میں جتنی بھی تفریق ہے، سننا دھیان سے بات، وہ کام کرنے والوں کی ذہنی تفریق کی وجہ سے ہے. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، مجھے کیونکہ کہنا نہیں آتا. ذہنی تفریق سے عملی تفریق ہوتی ہے. ماشاء صاحب سمجھے کہ نہیں؟ ذہنی تفریق سے عملی تفریق ہوتی ہے. ذہنی تفریق سے عملی تفریق ہوتی ہے. امت میں تفریق ہے نہیں. کام کرنے والوں کا ذہن تفریق پیدا کرتا ہے. اگر تم نے ذہنی طور پر کسی ایک کے بارے میں یہ سوچ لیا کہ یہ میرا خیال کا نہیں، بس یہیں سے تفریق پیدا ہو جائے گی.
یہیں تفریق پیدا ہوتی ہے.